السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام سے پہلے عورت کو منحوس اور بڑی بری چیز سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام، کوئی احترام اور کوئی عزت معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، اور اگر کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو اس عورت کو اور اس بچی کو بڑا برا اور معاشرے کے اندر بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ گویا کہ اس زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی احترام، کوئی مقام، کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا ایک مقام اور عورت کا مقام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عورت کے مراتب کو بھی بیان کیا، اور مذہب اسلام کے اندر عورت کو الگ الگ حیثیت سے، الگ الگ طریقے کی اور قسم قسم کے فضائل اور احترام بیان کیے گئے۔ اگر عورت ایک بیٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہو تو اس کا مقام الگ ہے، اس کا احترام الگ ہے، اور اس کے ساتھ بات کرنے کا، رہن سہن کا الگ طریقہ ہے۔ وہی خواتین، وہی عورت جب بیوی کی شکل میں ہو تو اس کے ساتھ الگ طریقے کا ویوہار کرنے اور الگ انداز کا اس کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ بیان کیا گیا۔ وہی عورت جب ماں کی شکل میں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الگ مقام بیان کیا۔ گویا کہ اسلام سے پہلے جس عورت کا اور جس صنف نازک کا کوئی احترام اور کوئی مقام اور کوئی رتبہ معاشرے کے اندر نہیں تھا، اسلام آنے کے بعد اس کو پلکوں پر بٹھایا گیا اور الگ الگ حیثیتوں سے اس کا مقام بیان کیا گیا۔ انہی حیثیتوں میں سے ایک حیثیت ماں کی حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ گویا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت بتا دینا، یہ ماں کا بہت اونچا اور اعلیٰ مقام بیان کیا گیا۔ ماں کی خدمت کرنا، والدین کا نان و نفقہ، ان کو خرچ وغیرہ دینا،
ان کی عزت اور احترام کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اسلام نے پیش کی ہے۔ اسلام سے پہلے یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن جو وقت گزرتا گیا معاشرے میں بگاڑ ہوتا چلا گیا اور اسلامی تعلیمات سے مسلمان دور ہوتا چلا گیا اور غیروں کا طریقہ اپنے اندر لانا اس مسلمان نے شروع کیا، اس کا نتیجہ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جو اسلامی تعلیمات تھی، مسلمان ایک کلمہ گو ان چیزوں کو بھول گیا اور غیروں کا طریقہ ہمارے اندر آ گیا۔ انہی طریقے اور غیر شرعی امور میں سے ایک امر مدر ڈے ہے۔ سال کے اندر بہت سارے غیر مذہبی اور غیر شرعی امور سال کے اندر جاری اور ساری ہیں۔ موقع بموقع ان کو بیان کیا جائے گا، لیکن چونکہ ایک دن مدر ڈے کے نام سے ساری دنیا میں منایا جاتا ہے اور اس کا سال کے اندر مختلف مہینوں کے مختلف ممالک میں مدر ڈے کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا وغیرہ کے علاقوں میں مئی کے دوسرے ہفتے میں مدر ڈے منایا جاتا ہے۔ اسلام نے پورا سال والدین کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا اور ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا پورے سال اسلام کہتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، والدین کو ہم نے گھر سے نکال دیا اور اب تو اولڈ ہاؤس کھلنے لگے۔ بوڑھے والدین کو سرکاری سویدھائیں جو دی گئی ہیں اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور پیچھے بچے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے مدر ڈے کے نام سے اور جا کر ماں کو پیار کیا، ماں کے پاس چلے گئے اور یہ اپنا دل خوش کر لیا کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ لعنت ہو ایسے معاشرے پر۔ کہاں معاشرہ؟ کیسا معاشرہ؟ کدھر جا رہے ہو؟ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام نے مدر ڈے منانے کو غیر شرعی بتایا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور پھر اس کے اندر بہت ساری واہیات چیزیں کی جاتی ہیں۔ اولاً تو مدر ڈے منانا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر پورا سال، پوری زندگی جب تک والدین حیات ہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا اور کہا ہے کہ جو والدین کے دوست و احباب ہیں ان سے محبت کریں تاکہ ماں باپ کا حق کچھ نہ کچھ ادا ہوتا رہے۔ پتہ نہیں کیا ماجرا کہ پورا سال والدین کو ذلیل کیا جاتا ہے، پورا سال والدین کو رسوا کیا جاتا ہے، پورا سال والدین کا احترام نہیں کیا جاتا۔ ایک دن آ گیا اور مدر ڈے کے نام سے اسٹیٹس لگا لیا، ماں کے آغوش میں بیٹھ کر، ماں کے پاس بیٹھ کر فوٹو کھینچا لیا اور اس کو اسٹیٹس پر لگا دیا اور مدر ڈے کے نام سے اس کو شیئر کر دیا۔
شرعی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ چیز بہت بری ہے۔ اس چیز سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے اور اصل اسلامی تعلیمات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔